فجر جو ادا کرنی ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھتے رہے، ظہر عصر کے وقت میں چلی گئی، یہ من مانی سے نہیں، کتاب موقوتہ کے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور وقت مقررہ جو بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ فجر طلوع شمس سے پہلے ہے، ظہر اپنے وقت میں ہے، سورج ڈھلنے کے بعد ہے، عصر جو ہے وہ غروب شمس سے پہلے ہے، اور مغرب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا اور اس کا نام ظہرین دے کر اسے ادا کرتے رہے، یہ بدعت سیاح ہے۔ اور عشاء مغرب کو عشاء کے لے گئے اور اسے مغربین کا وقت دے دیا۔ ایسے نام دینے سے فرائض و واجبات میں دخل اندوزی ہے، رکھنا ہے، دین کے اندر مداخلت ہے، اور ایسے نئے عمل کو بدعت سیاح کہا جاتا ہے جو حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ظہرین کے جواب میں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حج کے موقع پر دونوں نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، عصر کو مغرب کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، وہ فقط اور فقط حج کے دن پہ ہے، یوم عرفہ کے دن ہے۔ یوم عرفہ کے بعد یا اس سے قبل کوئی مکہ میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ ان دونوں نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اور جن کو جمع صلاتین کا مسئلہ معلوم نہ ہو، انہیں تو یہ اکٹھے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور جمع صلاتین کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اتنی باریکی خبر ہو کہ ظہر کب ختم ہو رہی ہے اور عصر کب شروع ہو رہی ہے، تو ظہر کو تاخیر سے پڑھے اور عصر کو تعجیل سے پڑھے، پہلے کر لے، اور دونوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھے، نہ کہ دونوں کو اکٹھا کر لے۔ وقت کی تبدیلی پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اس بات کی خبر ہو کہ ظہر کب ختم ہو رہی ہے اور عصر کب شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ ظہر کے سلام پھیرتے ہی عصر کا آغاز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو کر عصر کی نماز ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح بھی عصر کے وقت میں آئی ہے، ظہر کے وقت میں گئی ہے، اور اتنی باریکی کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا علماء نے یہی کہا ہے کہ ظہر کو اپنے وقت میں پڑھا جائے، عصر کو اپنے وقت میں پڑھا جائے، اور اپنی مرضی ان کے اوقات کو تبدیل کرنا یہ مذہب میں، دین میں دخل اندوزی ہے جو حرام ہے، یہ بدعت سیاح ہے، اس کی قطع اجازت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے بدعت حسنہ۔ جو بدعت حسنہ ہے، اچھا عمل ہے، خواہ وہ نبی پاک رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے نہ بھی کیا ہو، اصحابہ کرام نے بھی نہ کیا ہو، بعد میں شروع ہوا ہے، وہ اگر فرائض و واجبات سے نہیں ٹکراتا، ان سے متعارض نہیں ہوتا، تو وہ نیک عمل، اچھا عمل، درست عمل جائز ہے، بالکل کرنے کی اجازت ہے، اس کو ترویج دیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، قلب مصطفیٰ میں اتری ہے، ذات مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اسے یاد کروایا ہے۔ اصحابہ کموں میں سارے کے سارے ہی حافظ قرآن تھے۔ جنگ یمامہ کا وقت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اور جب میں گیا تو وہاں پر میں نے یہ منظر دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
امیر المومنین کے پاس بیٹھے ہیں اور اس بات میں تکرار کر رہے ہیں